جب حکم آیا سجدے میں گر جانا، جس کی نگاہ خاک میں اٹک گئی، جس کی نگاہ بدبودار حالت پہ رک گئی، جس کی نگاہ سیاہی میں جم گئی، وہ سجدے میں نہیں گرا، اور جن کی نگاہ حالت خاکی سے آگے گزر گئی اور نور تک جا پہنچی، وہ سجدے میں گر گئے۔ جنہوں نے بشر میں نور کو دیکھا وہ فرشتے ہو گئے، اور جنہوں نے بشر میں سیاہ گارے کو دیکھا وہ شیطان ہو گیا۔ تب سے آج تک جو لوگ بشر میں گارا دیکھتے ہیں، وہ اس گارے کی حالت سیاہ کو دیکھ کر بشر کو ادنا سمجھتے ہیں اور مثلیت کی بات کرتے ہیں۔ جو پیکر بشر میں نور کو دیکھتے ہیں وہ مثلیت کی نہیں افضلیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ آج تک گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور بشر میں نور کو دیکھنے والے آج نورانیت میں گزر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، انبیاء علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا کسی نے انکار نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، علامہ فلطلی صاحب بھی نہیں کرتے ہیں، اور اہل سنت کا کوئی عالم اور حضور کا کوئی امتی نہیں کرتا ہے۔ مطلقاً بشریت مقدسہ کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے کہ اس بشریت میں بدبودار سیاہ جہت کو کون دیکھتا ہے، اور اس بشریت میں خدا کے نور کو کون دیکھتا ہے۔ جو لوگ اس بشریت میں سیاہی کو دیکھتے ہیں وہ مثل کی بات کرتے ہیں، جو بشر میں نورانیت کو دیکھتے ہیں وہ افضلیت کی بات کرتے ہیں، وہ نورانیت کی بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حالتوں کو قرآن مجید میں سورہ 3 میں بھی بیان فرمایا، جس کے اندر سلسال من حمأ مسنون کی حالت غالب آ گئی اس دنیا میں، وہ اسفل سافلین ہو گیا۔ جس کے اندر نفخت فیہ من روحی، اللہ کی روحانیت اور نورانیت غالب آ گئی، وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہو گیا، میں احسن تقویم بن گیا۔ دو حالتیں آج بھی دے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، بشریت کا خمیر تو مٹی سے بنا، مگر اب اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بشریت مصطفیٰ کے خمیر کے بنانے کا وقت آیا، بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کا وقت آیا، تو یہ حدیث کی کتاب میرے سامنے ہے، میں اس میں سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اور اہل علم بڑے غور سے سنیں۔ یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو روایت کیا ہے محدثین نے۔ حضرت کعب الاحبار عظیم الشان تابعی روایت کرتے ہیں، کعب الاحبار روایت کرتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں۔ یہ 4ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، اور امام نیشاپوری ابو سعد عبد الملک نیشاپوری امام حاکم کا استاد ہے، یہ امام بہقی کا بھی استاد ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث، اور روایت کے لیے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محدث ابو بکر محمد بن احمد نے روایت کیا۔ میں حدیث بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کی قوت اور مقام کو سمجھ لے اہل علم کے لیے۔ امام ذہبی نے اس محدث کو ثقہ بیان کیا، اور امام حاکم اس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے محدث ابو الحسن سے روایت کیا،
انہیں امام حاکم اور محدثین اس سے روایت کرتے ہیں. پھر اس روایت میں محدث فضل بن جعفر ہیں، امام ترمذی نے اس کو ثقہ کہا اور امام ترمذی کے شیوخ میں سے ہیں اور ثقہ حفاظ حدیث میں سے ہیں. ابن حجر عسقلانی اور ذہبی نے ان کو امام ثقہ کہا. پھر اس حدیث کے اصل راوی سعید بن عمر انصاری ہیں، یہ امام نسائی سیاستہ سنن کے راوی ہیں اور ان کو امام ابن حبان نے صحیح کہا اور امام نسائی نے ان سے لیا. اتنی مضبوط روایت جس کے اندر کئی عظیم محدث اور ثقہ امام بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام حضرت کعب الاحبار نے ایک سبز رنگ کا کپڑا اپنے خزانے سے نکالا اور اس کے اوپر لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے. حضرت کعب الاحبار عظیم تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا. حضرت ابو بکر یا سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بے شمار تفسیر اور حدیث کی روایات ان سے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی شان درج ہے. انہوں نے پوچھا کیا شان؟ حضرت کعب الاحبار نے روایت کیا ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمدا امر جبریل ان یاتیہ بالقبضۃ البیضاء التي هي نور الارض فهبط جبريل مع الملائكه فقبض قبضة من موضع قبره وهي يومئذ بيضاء نقية فوجنت حتى جعلت كالدرة البيضاء ثم غمست في كل انہار الجنة. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی بشریت کو بنایا جائے، ہر ایک کی بشریت عام مٹی سے بنائی. اے اہل بنگلہ دیش، میں نے اس حدیث کی سند اس کے روات پر اتنا زور اس لیے دیا کہ غور سے یہ بات سنیں. اور یہ کتاب حدیث کی پہلی بار چھپی ہے. اس سے قبل یہ حدیث کی کتاب دنیا میں چھپی بولیے نہیں تھی، پہلی بار چھپی اور میں ابھی ایک ہفتہ قبل کویت سے خرید کے لایا ہوں. بڑی غور طلب ہے یہ بات. اتنے اجل ائمہ حدیث نے اس کو روایت کر کے بیان کیا. کعب الاحبار بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہر ایک کی بشریت عام مٹی سے بنائی. خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، سیاہ گارے سے بودار مٹی سے بنائی گئی ہر ایک کی بشریت. مگر یاد رکھو نورانیت مصطفیٰ کی بات ہی اور ہے، افضلیت مصطفیٰ کی بات ہی اور ہے، نورانیت مصطفیٰ کی بات ہی اور ہے. آؤ میں آپ کو بشریت مصطفیٰ کی بات بتاتا ہوں کہ بشریت مصطفیٰ کی جب تخلیق ہوئی وہ بھی عام مٹی سے نہیں ہوئی جس سے باقی بشروں کو بنایا گیا. بشریت مصطفیٰ کے لیے مٹی خدا نے اور چنی. کیا چنی؟ اب فرماتے ہیں امام نیشاپوری کعب الاحبار کی روایت سے کہ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی بشریت کو بنانا چاہتا ہوں، ان کے وجود مسعود کو بنانا چاہتا ہوں اور میرا قاعدہ ہے مٹی سے بنانا. اب میں اپنے محبوب مصطفیٰ کو عام مٹی سے نہیں بنانا چاہتا، جس مٹی سے ہر ایک بشر کو بنایا ہے اس عام مٹی سے مصطفیٰ کی طینت نہیں بنانا چاہتا. جبرائیل امین نے عرض کیا کیا حکم ہے مولا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے جبرائیل فرشتوں کو لے جا، جلوس بنا کے جا، مصطفیٰ کی طینت اور بشریت کی تشکیل کے لیے مٹی لانے کے لیے بھی اکیلا نہ جا، فرشتوں کا جلوس لے کر جا. اور کہاں جاؤں؟ فرمایا اللہ پاک نے مدینہ کی سرزمین پر جا. اور اللہ نے فرمایا
مجھے اپنے محبوب کی بشریت کے لیے سفید نورانی مٹی چاہیے، سفید نورانی مٹی چاہیے، التی ہی نور الارض۔ یہ جو حدیث کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میں نے نہیں لکھی، طاہر القادری نے نہیں لکھی، علامہ فلتلی نے نہیں لکھی، علامہ یوسف ہاشم رفاعی صاحب نے نہیں لکھی، یہ آج سے 1000 سال قبل کے امام حدیث ہے۔ اور روایت کعب الاحبار کی، عظیم تابعی کی، اللہ نے فرمایا وہ مٹی چاہیے جو زمین کا نور ہے، نور الارض، وہ مٹی جو زمین کا نور ہے وہ چاہیے۔